ملک بھر میں آزادی کا ذکر ہو اور مجاہدین آزادی کے ذکر کے مجالس قائم نہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن جب ان مجالس اور محافل میں اس مرد مجاہد کا کوئی ذکر ہی نہ ہو، ہندوستان کو انقلاب زندہ باد جیسا نعرہ دیا ہو، وہ مرد مجاہد جو جیل میں تقریباً 5 سال 9 ماہ گزارے ہوں، بامشقت گزارے ہوں، وہ پہلا مرد مجاہد جس نے برطانوی حکومت سے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا ہو، جبکہ موقع ہو کہ ایسے شخص کے نام سے پوری فضا گونج اٹھے، مکمل خاموشی جب نظر آتی ہے تو تاریخ کے ایک طالب علم کا دل دکھتا ہے۔ ہم اسے تاریخ کا جبر نہیں کہیں گے، بلکہ اپنوں کے احسان فراموشی سمجھیں گے۔ ہم یہاں دور حاضر کے مورخین سے بھی گلہ کریں گے، انہوں نے گاندھی، امبیڈکر، نہرو کی تو خوب تعریف کی، ان کے بارے میں خوب لکھا، لیکن اس مرد مجاہد کو بالکل فراموش کر ڈالا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مورخین کسی کو فراموش کر ڈالیں تو تاریخ بھی اسے بھلا ڈالے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس مرد مجاہد سے میری مراد مولانا حضرت موہانی کی شخصیت ہے، وہ مولانا حضرت موہانی جن کے بارے میں ہمارے 2 اکابر کی گواہی موجود ہے، ایک سید سلیمان ندوی اور ایک سعید احمد دہلوی، جنہوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا اگر آج ہندوستان میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہو جنہیں ہم ابو ذر غفاری سے تشبیہ دے سکے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موہانی کی شخصیت ہوگی۔ 1857 کے بعد سے لے کر 1905 تک ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کی سیاست سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے تھے، اور اگر بات انڈین نیشنل کانگریس یعنی INC کی جائے تو گنتی کے مسلمانوں کا ذکر آتا ہے، جن میں مدراس کے سید محمد بھی کبھار طیب جی کا نام آ جاتا تھا۔ ہمارے شبلی نعمانی خیال کے حد تک کانگریس کے ساتھ تھے، اس کے علاوہ کسی قابل ذکر مسلمان کا کوئی نام تاریخ میں نہیں آتا۔ اب ہندوستان کی سیاست، یا یوں کہہ لے کہ انڈین نیشنل کانگریس کی سیاست سے مسلمانوں کی دوری کے کچھ اپنے اسباب بھی تھے۔ ایک تو سر سید مسلمانوں کو کانگریس سے دور رکھنے میں کامیاب رہے، دوسرا یہ کہ خود انڈین نیشنل کانگریس مسلمانوں کو اپنے اعتماد میں لینے میں ناکام رہی۔ اس معاملے میں کانگریس کی ناکامی کا ذکر شیکھر بندوپادھیائے نے اپنی مشہور کتاب فرام پلاسی ٹو پارٹیشن میں بہت تفصیل سے کیا ہے، لیکن 1906 کے بعد تاریخ کے اوراق بہت تیزی سے پلٹنے لگتے ہیں۔ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آتا ہے، جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو سیاست میں حصہ لینے پہ مجبور کیا۔ 1907 میں حضرت موہانی اپنے اخبار اردو معلّہ میں اس کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آثار زمانہ نے مسلمانوں کو بالآخر سیاست میں حصہ لینے پہ مجبور کر ہی ڈالا۔ 1905 میں لارڈ کرزن نے جب بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر ڈالا، اس سے مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مسلمان تقسیم بنگال سے خوش تھے۔ اس کی 2 وجہ بیان کی جاتی ہیں، مورخین اس کی 2 وجہ بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقسیم بنگال سے مسلمانوں کو ایک بڑے حصے میں سیاسی غلبہ نصیب ہو۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مسلمان ان لوگوں کے شکنجے سے نکل گئے تو مسلمانوں کا اقتصادی استحصال کیا کرتے تھے، اکانومک ایکسپلوٹیشن کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے مسلمان اکانومک ایکسپلوٹیشن سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن ملک بھر میں احتجاج کی بنیاد پر جب 1910 میں برطانوی حکومت اس منسوخی کو واپس لینے پہ مجبور ہو جاتی ہے تو مسلمانوں میں ایک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ وجہ بنتی ہے مسلمانوں کو سیاست میں ایکٹیولی حصہ لینے میں۔ ابھی مسلمانوں کے اندر ہی آگ لگی ہوئی تھی کہ 1913 میں کانپور کے مشہور مسجد کا انہدام عمل میں آیا۔ اگر آج کی سیاسی زبان میں کہیں تو برطانوی حکومت نے کانپور کے اس مسجد کو بلڈوز کر دیا۔ اس سے بھی مسلمانوں میں غم، شکایت، غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اگر اس پورے واقعے کی روداد پڑھنی ہو تو حیات سلیمان دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اچھا، یہی وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں میں مسلم یونیورسٹی کی ڈیمانڈ کی جانے لگی، جن میں محمد علی، شوکت علی، ابوالکلام آزاد اور حضرت موہانی پیش تھے، اور یہیں سے حضرت موہانی کو سید الاحرار کہا جانے لگا۔ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے حضرت موہانی کی جیل یاترائیں۔ 1908 میں حضرت موہانی کے اخبار اردو معلّہ میں ایک مضمون چھپتا ہے جس کا عنوان تھا مصر میں انگریزوں کی تعلیمی پالیسی۔ اس مضمون کے لکھنے والے کا نام درج نہیں تھا، لیکن جب یہ مضمون برطانوی حکومت تک پہنچتا ہے تو برطانوی حکومت اس پرچے کے مالک کو قید کر لیتی ہے، یعنی حضرت موہانی۔ اب اس موقع پہ حضرت موہانی کے ایک بڑے کریکٹر کا اظہار ہوتا ہے۔ مولانا حضرت موہانی بآسانی اس قضیے سے نکل سکتے تھے کہ انہیں صرف اس شخص کا نام لے لینا تھا جس نے اس مضمون کو لکھا تھا۔ بعض لوگوں کے مطابق یہ مضمون مشہور شاعر اقبال سہیل نے لکھا تھا۔
لیکن حضرت موہانی نے لب سینہ گوارا کیا، لیکن اقبال سہیل کا نام لینا گوارا نہیں کیا، لہٰذا حضرت موہانی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور 1 سال قید بامشقت کی سزا دی جاتی ہے۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حضرت چونکہ پڑھے لکھے گریجویٹ ہیں تو یہ جیل میں کچھ پڑھنے لکھنے کا کام دیا جائے گا، لیکن خلاف توقع جیل میں ان سے بڑی مشقت کا کام لیا گیا۔ حضرت موہانی تقریباً روزانہ 1 من آٹا پیستے تھے۔ یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ حضرت موہانی کا وہ مشہور شعر ہے، مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، یک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت موہانی کا یہ شعر کسی تخیل کی بنیاد پہ نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی تھا۔ حضرت کے والد تک یہ ساری باتیں پہنچتی ہیں تو حضرت کے والد اس بات کو برداشت نہیں کر پائے اور اسی غم میں جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ حضرت موہانی پہ جیل میں جو کچھ بھی گزرا، دوستوں کی فرمائش پہ انہوں نے ان تمام واقعات کو مشاہدات زندہ کے نام پہ رقم کر دیا ہے، جو بعد میں قید فرنگ کے نام سے کتابی صورت میں چھپی ہے۔ دوسری دفعہ حضرت کو 1916 میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ گھر دوپہر کو اچانک کچھ پولیس والے آ جاتے ہیں اور انہیں ان کا جرم بتائے بغیر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پورے ملک میں یہ بات چرچے میں آنے لگتی ہے کہ آخر حضرت موہانی کا جرم کیا تھا، کیوں گرفتار کیا گیا اچانک؟ مختلف لوگوں نے اس کے مختلف اسباب بیان کیے ہیں، لیکن خلیق انجم صاحب نے اپنی کتاب میں کچھ ایسے چشم کشا اسباب بیان کیے ہیں کہ واقعی پڑھنے والے کو اس پہ ایمان لائے بغیر چارہ ہی نظر نہیں آتا ہے۔ خلیق انجم صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت کی گرفتاری سے ٹھیک 14 دن پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی بنگال سے نکال دیا جاتا ہے اور انہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ مہینے تک بنگال بالکل واپس نہیں آئے۔ لہٰذا مولانا ابوالکلام آزاد کچھ عرصے کے لیے رانچی مقیم ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک 14 دن کے وقفے سے دو بڑے لیڈروں کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ خفیہ طور پر کیوں گرفتار کیا گیا؟ دونوں کے جرائم بتائے بغیر کیوں گرفتار کیا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے دوران کابل میں کچھ مجاہدین آزادی نے انڈین ریپبلک آف انڈیا کی بنیاد ڈال دی تھی، جن میں عبید اللہ سندھی، مہاراجہ مہندر پرتاپ وغیرہ پیش تھے۔ شیخ الہند مفتی محمود الحسن صاحب کی خواہش تھی اس ریپبلک آف انڈیا میں ابوالکلام آزاد، حضرت موہانی شریک ہوں۔ اسی غرض سے مولانا محمد میاں صاحب ان دونوں کے نام خطوط لے کر ہندوستان آتے ہیں، لیکن ان کے ہندوستان پہنچنے سے پہلے ہی یہ خبر برطانوی حکومت کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد حضرت موہانی کو وہ خط نہ ملے، اس لیے پہلے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس پورے واقعے کی روداد پی سی بامفرڈ کی کتاب میں بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ اب آگے چلیے، حضرت موہانی کو تیسری دفعہ پھر گرفتار کیا جاتا ہے 1921 میں۔ وہ کیوں؟ 1921 میں احمد آباد میں کانگریس، مسلم لیگ اور خلافت تینوں کے اجلاس ہوتے ہیں۔ ان اجلاس میں حضرت موہانی نے کھل کر باغیانہ تقریریں کی اور جہاں مہاتما گاندھی سوراج کی بات کر رہے تھے وہاں پہلی دفعہ حضرت موہانی نے مکمل آزادی کی بات چھیڑ دی، جس سے تمام اجلاس میں کوحرام سمجھ گیا۔ اس سے پہلے مکمل آزادی کا مطالبہ کسی نے نہیں کیا تھا۔ گاندھی جی کے ود ان دا برٹش امپائر کے برخلاف حضرت موہانی نے وداؤٹ دی برٹش امپائر کی بات کا تقاضا کر دیا، جس سے ظاہر ہے کہ برطانوی حکومت کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس پورے واقعے کی روداد مفتی محمد رضا انصاری صاحب نے انتخاب خطبات حضرت موہانی میں تفصیل سے ذکر کر دیا ہے۔ دلچسپی رکھنے والے حضرات وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت موہانی کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے، حضرت موہانی پہلے مسلمان شخص تھے جنہوں نے سودیشی تحریک کی رہبری کی۔ صرف رہبری ہی نہیں کی بلکہ عملی طور پر حصہ لیتے ہوئے ایک سودیشی اسٹور بھی قائم کر لیا، جس کا نام موہانی سودیشی اسٹور رکھا گیا۔ ان کی انہی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے شبلی نعمانی نے ایک دفعہ کہا تھا، بھائی تم انسان ہو کہ جن ہو، پہلے شاعر تھے پھر پولیٹیشین بنے اور اب بنیے ہو گئے ہو۔ لیکن حق بات یہ ہے کہ پورے ہندوستان کی سودیشی موومنٹ کی تحریک میں حضرت موہانی سے زیادہ پیشنیٹ آدمی کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ ایک رات کا ذکر کرتے ہوئے سید سلمان ندوی لکھتے ہیں کہ شدید سردی کی رات تھی، لیکن حضرت موہانی نے اس ولایتی کمبل کو اوڑھنا پسند نہیں کیا اور پوری رات سردی سے ٹھٹھرتے رہے۔ جیل کی ان مسلسل یاتراؤں سے اور جیل کے مٹی ملے ہوئے کھانوں سے حضرت موہانی کا معدہ خراب رہنے لگا اور ایک وقت ایسا آیا کہ خود انہیں بھی اپنا سفر تمام ہوتا ہوا دکھ رہا تھا۔ مولانا جمال میاں فرنگی محلی
جو آخری وقتوں میں حضرت موہانی کے بہت قریب تھے، نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے، آخری حج میں حضرت موہانی بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ میں آخری بار حج کر رہا ہوں، کہ میں آخری بار حج کر رہا ہوں۔ آخر 13 مئی 1951 کو کئی دلوں کو روشن کرنے والا یہ چراغ خود ہی بجھ گیا۔ خدا حافظ۔